یہ تیسرا ہے فیسیلیٹیٹر سٹائل. جو ہم نے پہلے پڑھا وہ ڈیلیگیٹر سٹائل تھا, فیسیلیٹیٹر سٹائل پڑھ رہے ہیں. فیسیلیٹیٹر اور ڈیلیگیٹر میں یہ فرق ہے, باقی موسٹلی ایک ہی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ جو ڈیلیگیٹر سٹائل ہے اس میں ٹیچر ریسورس بھی پرووائڈ کرتا ہے اور ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتا ہے. اور اگر کہیں پہ اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو تو ان کو اس مسئلے کو حل کرنے میں بھی گائیڈ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹر میں ٹیچر ان کو الٹیمیٹ آنسرز نہیں دیتا, اس کی کوشش یہ ہوتا ہے کہ بچے خود سے سیکھنے کی کوشش کرے, آپس میں ڈسکشن کرے, انکوائری کرے, اور پروجیکٹ کے ذریعے یہ چیزیں کسی کو اسی طرح اسائنمنٹ, پروجیکٹ, گروپ ڈسکشن, کسی بورڈ پہ سوال لکھ کے ان کو اسٹوڈنٹس کو یہ بتا کے کبھی آپ اس پہ ڈسکشن کریں. اس طرح سے لرننگ کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹیچر. اس کے مین کریکٹرسٹک کیا ہے کہ جو ٹیچر کا اسٹائل ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی اوپن اینڈیڈ کوشچن بھی دے سکتا ہے, بورڈ پہ کوئی کوشچنز لکھ لے اور اسٹوڈنٹ کو انگیج کرے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. کوئی پریور نالج اسٹوڈنٹس کے اگر پاس اس ٹیچر کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ہے آلریڈی, اس پہ ڈسکشن کرے, ڈائلاگ کرے, گروپ ڈسکشن کرے, کوئی پروجیکٹ دے دے, کوئی اور بہت سارے طریقے ہیں اس کو کرنے کے. اس میں کوئی اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, خود نالج کنسٹرکٹنگ نالج سے مراد کیا ہے کہ وہ خود نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کس طرح کرتے؟ انکوائری کے ذریعے, ریسرچ کے ذریعے. اور اس میں جو مین کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ان کا موسٹلی فوکس ہوتا ہے جو نالج کی ریئل ورلڈ اپلیکیشن ہے, اصلی دنیا میں جو نالج کی اپلیکیشن ہے اس پہ زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے, اور کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ ایمفیسائز ہوتا ہے. اس میں کلاس روم جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے. ڈیموکریٹک سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ٹیچر جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ٹائملی فیڈ بیک کرتا ہے. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے ڈیلیگیٹر سٹائل میں کہا تھا کہ اسے تو اسٹوڈنٹس جب خود سے چیزیں کو کوشچنس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, کسی پرابلم کو سولو کرتے ہیں, تب ان میں کریٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز انہانس ہو جاتی ہے, ان میں پرابلم سالونگ ایبلٹیز انہانس ہو جاتی ہیں. وہ چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, ان میں کمیونیکیشن سکلز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں, لیڈرشپ سکلز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں, اور اوورآل ان کا جو پرسنالٹی ہے وہ بھی نہیں کرتی. اس میں کچھ چیلنجز ہے. چیلنجز وہی جو ہم نے پہلے کہا کہ اس میں تو ایک تو لارج کلاس روم کو مینیج کرنا اس طریقے سے اس سٹائل کے ذریعے بڑا مشکل ہے, اور موسٹلی جو ہمارے ہاں سرکاری اسکول میں جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں 60-70 کبھی کبھی 80 لڑکے بھی ہوتے, تو اس طرح کے کلاسز میں اس سٹائل کو امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل ہے. دوسرا یہ کیا ہے کہ ایک تو اس کے لیے ٹیچر کو بھی بہت زیادہ اسکلڈ ہونا چاہیے, اور تیسرا کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ شاید اس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کرے. کچھ اسٹوڈنٹ شائع ہو, ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرے, پریزنٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرے, ان کا انٹرسٹ